عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا, یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے. کچھ بھی اچھا کرے گا نا, وہ تو جو مخالف ہے نا, انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو. یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے. اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکتے ہو. میں نہیں کہہ رہا عمران خان کامیاب وزیر اعظم تھا, یہ میرا شعبہ نہیں ہے, نہ مجھے اس کے لیے بہت نالج چاہیے. اندر گھسنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے جو حکومت آئی ہے وہ ملک کے لیے زیادہ اچھی ہو سکتا ہے بزنس ترقی کرے, این ممکن ہے. لیکن کچھ کام عمران خان نے ایسے کیے ہیں جو آج سے پہلے وزیر اعظم نے نہیں کیے. مفتی صاحب آپ سیاست کو کیوں لے آتے ہو؟ میں سیاست کو نہیں لے کر آ رہا. میں جو قوم کی ہر دھرمی ہے نا, کہ اچھائی کو بھی کیڑے نکال کے برائی, اور اپنے والے کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے, اچھا قرار دینا ہے. السلام علیکم دوستوں, آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے عمران خان صاحب کے حق میں بیان دے دیا ہے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ انجینئر محمد یونس صاحب کے اوپر الزامات لگائے گئے صحافیوں کی طرف سے. پی ٹی آئی کے چاہنے والے لوگ ہیں, انہوں نے انجینئر محمد یونس صاحب کے خلاف ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر. طارق مسعود صاحب سے سوال ہوا عمران خان صاحب کے حوالے سے. طارق مسعود صاحب نے بھی عمران خان صاحب کی تعریف کی. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے اچھے کام بھی کیے ہیں جو کسی بھی لیڈر نے نہیں کیے. یعنی اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے جو تقریر کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں. تو بہت ہی اچھی تقریر کی انہوں نے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اور بھی بہت اچھے سے کام ہیں. لیکن آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے انجینئر محمد یونس صاحب کے خلاف, اور جو صحافی انجینئر محمد یونس صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اندھی تقلید کرنی چاہیے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرقہ پرست علماء کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور بابے جو ہیں وہی حق کی بات کرتے ہیں. قرآن سنت کی بات آتی ہے, قرآن سنت کی بات کو چھوڑ دو اور ہمارے بزرگوں اور بابوں کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرو. اس طرح سے عمران ریاض خان صاحب اور اس کے علاوہ آفتاب اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بلائنڈ فالوور بنو, اور جو بھی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. کیونکہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ حق کی بات کرنی چاہیے. جہاں پر کوئی بھی بندہ کسی بھی حوالے سے کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو میں چاہتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد ہم نیگیٹو سوچتا ہے نا انسان, ہر اچھی بات کی غلط تعویل کرتا ہے, جیسے آج کل ہو رہا ہے. میں عمران خان کا نہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی ووٹ دیا ہے, نہ میں کہتا ہوں کہ ابھی جو نئی حکومت بنی ہے وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے شہباز شریف ملک میں ایسے کام کر لیں جو عمران خان نہیں کر سکا, ہو سکتا ہے ملک ترقی کرنا شروع کر دے. لیکن ایک بات جو میری مذہبی ذمہ داری ہے, عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا, یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے. کچھ بھی اچھا کرے گا نا, وہ تو جو مخالف ہے نا, انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو. یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے. اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکتے ہو. میں نہیں کہہ رہا عمران خان کامیاب وزیر اعظم تھا, یہ میرا شعبہ نہیں ہے, نہ مجھے اس کے لیے بہت نالج چاہیے. اندر گھسنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے جو حکومت آئی ہے وہ ملک کے لیے زیادہ اچھی ہو سکتا ہے بزنس ترقی کرے, این ممکن ہے. لیکن کچھ کام عمران خان نے ایسے کیے ہیں جو آج سے پہلے وزیر اعظم نے نہیں کیے. کچھ کام ایسے جن میں آپ بولو کہ یہ اچھے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ سیاست کو کیوں لے آتے ہو؟ میں سیاست کو نہیں لے کر آ رہا. میں جو قوم کی ہر دھرمی ہے نا, کہ اچھائی کو بھی کیڑے نکال کے برائی, اور اپنے والے کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے, اچھا قرار دینا ہے. آپ ووٹ جس کو چاہے دیں, جس جماعت میں ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سیاسی اختلافات ہمیشہ سے ہیں, اور میں بار بار کہہ سکتا ہوں شہباز شریف اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں, این ممکن ہے, مجھے نہیں پتا, ممکن ہے. لیکن اتنی تعویلات صبح شام لوگوں سے بحث ہوتی ہیں. وہ قانون پاس کروا رہا ہے, وہ ابھی بہت ساری کچھ ہے بولنے کے لیے. علماء ہی نے یہ کام کیا, 20 پوائنٹ جمع کیے ہیں. 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے. وہ بہت پازیٹیو کام ہے اس کے. یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا, اسلاموفوبیا کو منظور کروا لینا, یونائٹڈ نیشن میں جا کے جہاں جا رہے ہیں اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا, اپنے قومی لباس کو فروغ دینا, اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. کالج میں, یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے. القادر یونیورسٹی ہے, میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنا, اس سیاسی تنظیموں سے نہیں. القادر یونیورسٹی کے جو ڈین ہیں ڈاکٹر ذیشان, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر ذیشان کے حوالے کیا القادر یونیورسٹی کو کہ یہاں اسلامی ماحول ہونا چاہیے, صوفی ازم سکھائیں, یہاں پہ اسلامی ماحول سکھائیں. وہ ڈاکٹر ذیشان سے تو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں نا, میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں کر رہا. میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو کسی تنظیم کے نہیں ہے, نہ وہ پی ٹی آئی کے اور نہ وہ کسی اور تنظیم کے, اور وہ لوگ نیوٹرل ہیں بالکل, جن کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بلایا. میں جب گورنر ہاؤس گیا ہوں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے, ایک کپ چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی ہے. عمران خان کے دور میں ایک چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی. وہاں گورنر ہاؤس میں لوگوں نے بتایا, کیا بتایا, کہ آج سے پہلے جتنے وزراء تھے, جب مہمان آتے تھے, لاکھوں روپے کا بجٹ تھا ان کا, لاکھوں روپے کا, جو مہمان پھوڑتے تھے یہاں بیٹھ کے. وزیر اعظم نے آتے ہی وہ سارا بجٹ کیا کر دیا, ختم. کہ غریب ملک ہے, اس کو اتنی عیاشی کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مہمان آئے, چائے پیئیں, پتلی گلی سے نکلیں. تو کچھ پازیٹیو کام ہیں, آپ ان کو مان لو کہ یہ کیا ہیں پازیٹیو. مخالفت کرو اعتدال کے ساتھ, سمجھ رہے ہو. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف ملک کے زیادہ اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں, ممکن ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میرا اتنا فرض ضرور بنتا ہے کہ مخالفت کرو اعتدال سے. آپ الزام لگاؤ کہ ناکام وزیر اعظم, اس میں یہ خامیاں تھیں, یہ خامیاں جس کی وجہ سے ناکام ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن جو اچھے کام کیے ہیں ان میں خام خامے بیٹھ کے گھما کے اس کو اتنی تعویلیں اتنے گھمانا, اس کو حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی. ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر. کتنا جھوٹ بولو گے آپ. ہر چیز کو گھما رہے ہو, اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہے ہیں. ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا. طارق مسعود صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں, انجینئر محمد یونس صاحب بھی یہ باتیں مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایسے کام کیے ہیں جو دوسرے لیڈروں نے بالکل نہیں کیے. تو کیا ہے کہ انجینئر محمد یونس صاحب جو ہیں وہ حق کی بات کرتے ہیں. جہاں پر عمران خان صاحب نے غلط کام کیے ہیں وہاں پر انجینئر صاحب ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو سپورٹر ہیں وہ انجینئر محمد یونس صاحب کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں
جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انجینئر صاحب کے خلاف بہت زیادہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو علماء کرام ہیں، یعنی جو انجینئر محمد مرزا صاحب کے خلاف تھے جو لوگ، جو علماء کرام، انہوں نے بھی اب انجینئر محمد مرزا صاحب کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دی ہے. اب وہ انجینئر محمد مرزا صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ اب صحیح جگہ پھنسا ہے، یعنی صحیح صحافیوں نے، یعنی عمران ریاض خان صاحب اور اس کے علاوہ آفتاب اقبال صاحب نے صحیح پکڑا ہے انجینئر محمد مرزا صاحب کو. تو انجینئر کے ساتھ اس طرح سے ہی ہونا چاہیے. فرقہ پرست علماء کو انجینئر محمد مرزا صاحب کے اوپر تنقید کرنے کا موقع مل گیا ہے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ جو اچھا ہو رہا ہے، صحافی جو انجینئر صاحب کی منجی ٹھوک رہے ہیں وہ صحیح ٹھوک رہے ہیں. انجینئر صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انجینئر صاحب وہ بات کرتے ہیں جو حق کی بات ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.